یہ کہانی ہے کہ ایسی پوری سرار طاقت کی جس نے نہ صرف بیل فیملی کی زندگی عذاب بنائی بلکہ اس وقت کے صدر اینڈریو جیکسن کو بھی ڈر کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کیا یہ حقیقت تھی یا پھر ایک لوک کہانی؟ What was that sound? I don't know. Stay quiet. Something is out there. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو لے چلوں گا امریکہ کے سب سے پوری سرار اور خوفناک واقعے کی دنیا میں، جہاں ایک خاندان کے ساتھ کچھ ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئی کہ نہ صرف ان کی زندگی تباہ ہوئی بلکہ آج بھی لوگوں کو خوف اور ڈر میں مبتلا کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے جان بیل، ان کی بیوی لوسی بیل اور ان کے بچوں کی، اور اس پوری سرار ہستی کی جو اپنے آپ کو بیل وچ یا کیٹ کہتی تھی۔ جڑے رہیے میرے ساتھ اینڈ تک۔ جان بیل ایک محنتی اور معزز آدمی تھے جو امریکہ کے اسٹیٹ ٹینیسی میں ایڈمز شہر میں اپنے خاندان کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی بیوی لوسی بیل گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کے 4 بچے تھے، جوزف، فریڈرک، جیمز اور ایملی۔ بیل فیملی مقامی چرچ سے وابستہ تھی اور کمیونٹی میں ایک عزت دار اور مذہبی خاندان کے طور پر جانی جاتی تھی۔ یہ خاندان عام خوشحال زندگی گزار رہا تھا، کھیتوں میں کام کرنا، گھر سنبھالنا، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ آنا جانا وغیرہ، سب کچھ عام اور معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ جان بیل ایک کسان اور زمیندار بھی تھے، وہ اپنی زمین میں کپاس اور مکئی کی کاشت کیا کرتے تھے۔ جان بیل نہ صرف محنتی کسان تھے بلکہ زمین کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے، اور یہ سب کچھ نارمل چل رہا تھا۔ مگر پھر ان کی زندگی میں کچھ عجیب و غریب ہونا شروع ہوا۔ دوستوں، یہ سال تھا 1817۔ یہ سال بیل فیملی کے لیے قیامت بن کر آیا۔ انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 1817 میں ان کو اپنے گھر میں پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آئیں، جیسے دروازوں کے کھٹکھٹانے کی آوازیں، فرنیچر کا خود بخود حرکت کرنا اور اچانک سرد ہوا یا سائے محسوس ہونا۔ پہل تو بیل فیملی نے اپنا وہم سمجھ کر اس طرف کچھ خاص توجہ نہیں دی۔ ابتدا میں یہ چھوٹی چھوٹی آوازیں اور حرکتیں تھیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ واقعات حد سے بڑھنے لگے۔ کھڑکیوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی اور کبھی کبھی فرنیچر جیسے خود چلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سب واقعات بیل فیملی کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھے۔ ایک ایسا خاندان جو اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہا تھا، اور اچانک ایک پوری سرار طاقت ان سے ان کی ہنسی چھین لیتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ایک عجیب آواز گھر کے اندر سنی گئی جو بیل فیملی کے ساتھ بات کرنے لگی۔ یہ آواز اکثر طنز و مزاح یا دھمکی بھری باتیں کرتی اور اپنے آپ کو کیٹ یا بیل وچ کہتی۔ کبھی کبھی یہ آواز خاندان کے مستقبل کے بارے میں بھی پیش گوئیاں کرتی۔ خاندان کے لوگ اس آواز کے ساتھ بات چیت کرنے لگے اور اسے حقیقت ماننے لگے، کیونکہ اس آواز کے پیچھے چھپی طاقت بہت ذہین تھی۔ کبھی کبھی یہ آواز بچوں کے ساتھ کھیلتی، کبھی جان بیل کے ساتھ باتیں کرتی۔ یہ آواز اتنی ذہین اور سمجھدار تھی کہ اسے حقیقت ماننا ناگزیر تھا۔ خود کو کیٹ یا بیل وچ کہنے والی یہ آواز یہاں تک تو ٹھیک تھی کہ یہ بیل فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پوری سرار طاقت بیل فیملی کو نقصان دینے لگی۔ اس پوری فیملی میں سب سے زیادہ نقصان جان بیل کو ہوا۔ جان بیل کو شدید جسمانی نقصان پہنچا، جیسے کہ جسم میں چھریاں چبھنا، خود بخود چھوٹی چھوٹی چوٹیں لگنا، اور اچانک جسم کے کسی حصے میں درد ہونا۔ کبھی کبھار گھر کے دیگر افراد بھی اس کے اثرات محسوس کرتے، جیسے فرنیچر حرکت کرنا، چیزیں اڑنا اور عجیب سائے دیکھنا روزمرہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ یہ سب بیل فیملی کے لیے نہایت دردناک تھا۔ محلے کے لوگ، مذہبی رہنما اور دلچسپی رکھنے والے افراد اس خاندان کے ساتھ ملاقات کرنے آئے تاکہ حقیقت معلوم کر سکیں۔ ان کی گواہیوں کے مطابق یہ مظاہر اتنے واضح اور مستقل تھے کہ کچھ گواہوں نے کہا کہ یہ روح ایک حقیقی وجود کی طرح اس خاندان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ آواز اور اس آواز کے پیچھے چھپی طاقت بیل فیملی کو کیوں اتنا نقصان دے رہی تھی؟ بیل فیملی کو نقصان پہنچانے والی اس آواز یا اس آواز کے پیچھے ایک پوری سرار طاقت کے بارے میں مختلف داستانیں ملتی ہیں۔ ان داستانوں کے مطابق یہ روح خود کو کیٹ کہتی تھی اور دعویٰ کرتی تھی کہ وہ کسی پرانے جھگڑے
یا ناانصافی کا بدلہ لینے آئی ہے۔ خاص طور پر جان بیل کو نشانہ بنانا اس کا مقصد تھا۔ بعض کہانیوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کی لین دین یا کسی خاتون سے تنازع اس کی وجہ بنا، جبکہ کچھ لوگ اسے شیطانی طاقت بھی کہتے ہیں جو خاندان کو جسمانی اور ذہنی اذیت دے رہی تھی۔ دوسری طرف ماڈرن ہسٹورینز کا خیال ہے کہ یہ واقعات نفسیاتی دباؤ، سماجی کشمکش یا کسی گھریلو سازش کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ یہی ایک وجہ ہوگی، کیونکہ آج تک کوئی حتمی اور مستند وجہ ثابت نہیں ہو سکی۔ ایک اور چیز دوستو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، تاریخی ریکارڈز جان بیل کی موجودگی کی تصدیق تو کرتے ہیں، مگر اس کی زندگی کے گرد بیان کی جانے والی پراسرار کہانیاں زیادہ تر مقامی حکایات اور بعد کی کتابوں پر مبنی ہیں، جن کی کوئی آزادانہ تصدیق ممکن نہیں ہو سکی۔ اس واقعے کی ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کہانی کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس وقت کے ایک فوجی کمانڈر اور بااثر پولیٹیکل پرسنالٹی اینڈریو جیکسن، جو بعد میں امریکہ کے 7ویں صدر بنے، جا کر حقیقت پتہ کرنے کا ارادہ کیا۔ دوستو یہ صرف ایک لوک کہانی ہے اس واقعے کی۔ اینڈریو جیکسن کے بیل فیملی جانے کا کوئی مضبوط سٹرونگ پروف موجود نہیں ہے۔ 1894 میں شائع ہونے والی کتاب این اتھینٹیکیٹڈ ہسٹری آف دی بیلوچ میں یہ لکھا گیا، جو اس واقعے کے تقریباً 70 سال بعد لکھی جانے والی کتاب ہے، لیکن جیکسن کی ڈائری، سرکاری ریکارڈز یا اس زمانے کے اتھینٹک نیوز چینل میں اس دورے کا کوئی واضح ذکر موجود نہیں ہے۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ اگر ایک اہم فوجی لیڈر جو صدر بھی بنا کسی ایسے پراسرار واقعے کی تفتیش کے لیے جاتا تو کہیں نہ کہیں تو اس کا باضابطہ ریکارڈ ضرور ہوتا، لیکن مقامی لوگ یہ کہانی آج بھی بڑے یقین کے ساتھ بتاتے ہیں۔ 20 دسمبر 1820 یہ سال جان بیل کی زندگی کا آخری سال ثابت ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جان بیل کی موت سے ایک رات پہلے زہر والی شیشی پائی گئی، جس کا اعتراف بھی کیٹ نام سے ہوا، اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جان بیل کی آخری رسومات کے دوران وہ آواز ہنستی اور گاتی رہتی۔ لیکن حقیقت میں تاریخی طور پر صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں شدید بیماری کے شکار تھے۔ انہیں چہرے کے فالج، نگلنے میں دشواری اور اعصابی کمزوری جیسے مسائل تھے۔ لوک کہانی کے مطابق اس وقت بھی کیٹ نامی آواز گھر میں موجود تھی اور خاص طور پر جان بیل کو نشانہ بناتی تھی۔ تاہم اس سارے بیان کا کوئی طبی یا سرکاری ثبوت نہیں موجود، اور نہ کسی عدالتی ریکارڈز میں زہر دینے کی تصدیق ملتی ہے۔ ماڈرن ہسٹورینز زیادہ تر اس نتیجے کی طرف مائل ہیں کہ جان بیل کی موت قدرتی بیماری کی وجہ سے ہوئی، نہ کہ زہر کی وجہ سے۔ زہر اور کیٹ کی کہانی بعد کی تحریروں کا حصہ ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بیل کی موت میں اس آواز کا ہاتھ ہوگا۔ 1817 سے پیرانارمل ایکٹیویٹیز شروع ہوئی اور 1820 میں بیل کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کی موت کے بعد بھی گھر میں آوازیں اور پراسرار مظاہر کافی عرصے تک جاری رہے۔ تاریخ کے مطابق قدموں کی آوازیں، چیزیں گرنا اور اجنبی سرگوشیاں تقریباً 1 سال تک رپورٹ ہوئی، اور وقت کے ساتھ یہ چیزیں کم ہوتی گئیں اور بالآخر ختم ہو گئی۔ دوستو آج سے کئی سال پہلے کی یہ کہانی ہے، اور آج بیلوچ خاندان کا اصل گھر مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ 1843 میں اسے گرا دیا گیا تھا۔ وہ اصل عمارت تو آج موجود نہیں ہے، لیکن اس جگہ کے قریب آج بیلوچ کیو کے نام سے ایک مقام اور نمائش موجود ہے، جہاں پر وزٹرز آتے جاتے رہتے ہیں۔ دوستو جان بیل کی موت شاید قدرتی تھی، مگر وہ آوازیں جو خود کو کیٹ کہتی تھی آج بھی بیل کے خالی گھر میں کہیں چھپی ہوں گی۔ یہ حقیقت تھی یا خوف، ہم بھی نہیں جان پائیں گے، لیکن بیلوچ کی یہ کہانی آج بھی ہر سننے والے کے دل میں کانپنے کا خوف چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ حقیقت اور خوف دونوں چاہتے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک نئے راز کی طرف لے جائے گی۔ ملتے ہیں کسی ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔